إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعد احترام بزرگوں اور بھائیوں، لائق سعد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ کی توفیق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک عظیم الشان حدیث پاک کی تشریح اور توضیح کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ کو توجہ کے ساتھ میری گفتگو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی کتاب مقدس اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. یہ عظیم الشان حدیث، اس میں نبی مکرم پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں اور ارشادات عالیہ سے نوازا ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کلید اور دنیاوی اور اخروی کامرانی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، جس میں عقیدے اور عمل کی اصلاح اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد اور توکل اور اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان میں سے آپ کے صرف 2 چچا ایمان لائے، ایک سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ، کنیت ان کی ابو العباس ہے، اور نسب نامہ اس طرح ہے: عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم، کہ اپنا نام عبداللہ ہے اور باپ کا نام عباس ہے اور دادا کا نام عبد المطلب ہے اور پردادا کا نام ہاشم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 13 یا 14 برس تھی، اور ان کی وفات 71 سال کی عمر میں سن 68 ہجری کو طائف میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام جنہوں نے کثرت کے ساتھ آپ سے احادیث بیان کی اور روایت کی ہے، ان میں سے ایک حضرت ابن عباس بھی ہیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1660 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو حبر الامہ، مفسر القرآن اور فقیہ الامت بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک گہرا رشتہ اور تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں۔ اس وجہ سے بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے یہ رات اپنی خالہ کے گھر گزارتے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پورا طریقہ روایت کیا۔ رات کو جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کی اس خدمت سے خوش ہو کر ان کے لیے دعا کی: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو دین کا فہم عطا فرما اور قرآن پاک کا مفسر بنا۔ اس لیے انہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی، ان کی عمر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصائح اور ارشادات اور توجیہات فرمائیں، اس وقت ان کی عمر مبارک بعض علماء کے نزدیک صرف 9 برس تھی، 9 سال کی عمر میں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امور اور یہ مسائل جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی، ان کے بچپن کے زمانے میں، لڑکپن کی عمر میں، یہ اتنے اہم مسائل ہیں، اتنے ضروری مسائل ہیں کہ جو بچپن سے ہی ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے اور اپنی اولاد کو ان کی تعلیم کرنی چاہیے، ان کے ذہن میں یہ مسائل راسخ کرنے چاہیے اور ان کو اچھی طرح ان مسائل کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر بچپن میں یہ مسائل ذہن میں راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، تو جس طرح کہتے ہیں نا العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ بچپن میں سیکھا ہوا علم ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ بچپن میں سیکھی ہوئی باتیں
بنایا ہوا ذہن بہت مشکل سے بدلتا ہے۔ اس لیے بچپن سے ہی اپنی اولاد کو اگر کوئی ان مسائل کی اور ان امور کی تلقین کر دیتا ہے تو ساری عمر اولاد کی بھی کامیابی سے گزر جاتی ہے، دین اسلام کے سائے میں گزر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اس حدیث کی نص اور اس کا ترجمہ اور اس میں 10 باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، 10 امور کی تعلیم کی، جن کے ترجمے کے ساتھ ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال، بیان فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایت میں ردیف کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا، یعنی جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا ہوا تھا، جن کی عمر اس وقت 8 یا 9 برس تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی، ان کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنے پیچھے سواری پر سوار کیا۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سواری پر کسی اور کو سوار کرنا جائز ہے اس صورت میں کہ جب سواری دونوں کا بوجھ برداشت کر سکتی ہو۔ سواری سے مراد آج کل کی سواری نہیں، یہ جو موٹر کار اور گاڑی اور موٹر سائیکل وغیرہ ہے، اس وقت خچر پر سوار تھے، سواری پر سوار تھے، جانور پر سوار تھے، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے کو بھی اپنے ساتھ سوار کرنا جائز ہے کہ جب سواری دونوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہو۔ کسی کو جانور پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ لادنا جائز نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور ظلم ہے۔ فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال یا غلام، اے بچے۔ یہ غلام کا اطلاق لڑکپن کی عمر تک ہوتا ہے، شباب سے پہلے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کا لڑکپن کا دور تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے، اے غلام، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ باتوں کی تعلیم کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اور بعض روایت میں کہ میں آپ کو کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں جن سے اللہ آپ کو نفع پہنچائے گا، جن کو آپ یاد کر لیجئے۔ اور وہ باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تلقین کی، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی، احفظ اللہ یحفظ کا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور یحفظ کا اس کو بھی مجزوم پڑھا جائے گا، یہ جواب امر ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حفاظت کا کیا مطلب؟ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ علماء نے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، احفظ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کا محتاج نہیں، ہم اس کا محتاج ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، تو پھر اس کا معنی کیا ہے احفظ اللہ؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو، ای حدود اللہ و عہودہ و اوامرہ و نواہیہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کے مطابق عمل کرو، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک کر رہو، باز رہو۔
ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کن مطیعا لربک معتمرا بأوامرک منتہیا عن نواہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرو، جہاں سے اللہ رب العزت نے آپ کو روکا ہے اس سے بعد رہو۔ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر اللہ رب العزت یحفظ کا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا اوفوا بعہدی واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورا کروں گا۔ اور جس طرح فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، ہر وقت تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تم ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ اس لیے اور تیسری جگہ پہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے کہ جس طرح ایک قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا کوئی عمل کرے گا ویسی اس کو جزا ملے گی، جیسے کسی کے اعمال ہوں گے ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اگر تم اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو گے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے تو پھر اللہ رب العزت بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اور تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، نیکیاں کرتا ہے، تو فرماتے ہیں من یتق اللہ یکن معہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ومن یکن اللہ معہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے، جس کی اللہ تعالیٰ کو معیت، اللہ تعالیٰ کی معیت جس کو مل جائے تو پھر کوئی شخص اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کوئی جماعت اس پہ غالب نہیں آ سکتی، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا، کوئی اس پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اس لیے والہار، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے جس پر کوئی غالب آنے والا نہیں، والحارس الذی لا ینام، اور اس کی حفاظت کرنے والی وہ ذات پاک ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، والہادی الذی لا یضل، اور اس کی رہنمائی کرنے والی وہ شخصیت ہے، وہ ذات پاک ہے جو کبھی کسی کو بھولتا نہیں اور راستے سے بھٹکتا نہیں، یعنی وہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو گویا کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی حفاظت چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت مقام پر اس بات سے آگاہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر ہمیں ایسے امور بھی بتلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ایک طرف تو یہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، دوسری طرف یہ بھی فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے صرف نظر کیا۔ اللہ جل شانہ کی حفاظت بندے کی دو طرح سے ہے۔ نمبر ایک،
ایک حفاظت تو وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی دنیا کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتا ہے فی مصالح دنیاہ، دنیاوی مصلحتوں میں، کحفظہ فی بدنہ و ولدہ و اہلہ و مالہ، جس طرح کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کی حفاظت کرے، انسان کے جسم کو بیماریوں سے بچائے، آفات سے بچائے، کسی تکلیف سے بچائے، او ولدہ، اللہ تعالیٰ انسان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، نیک ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے 2 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نبی ایک بستی میں گئے، اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن بستی والے اتنے بدبخت لوگ تھے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس بستی والوں نے کھانا دینے سے اور ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بستی سے باہر نکلنے لگے تو ایک مکان کی، ایک گھر کی دیوار دیکھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے دونوں نبیوں نے، وہ دیوار جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس دیوار کو درست کر دیں، نئے سرے سے تعمیر کر دیں۔ دیوار تعمیر کر دی۔ جب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کرنے کی وجہ بتلائی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے یہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، ان کے مکان کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون ہے، ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، لوگ، بستی کے لوگ آتے، ان کی جائیداد لوٹ کے لے جاتے، ان کا خزانہ لوٹ کر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، ہمیں حکم دیا کہ ہم اس دیوار کو بنا دیں تاکہ یہ بچے جب جوان ہوں تو خود اپنی مرضی سے اپنا خزانہ نکالیں اور اپنے استعمال میں لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کی، ان کے خزانے کی حفاظت کی، اس لیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور انسان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری حفاظت اس کا تعلق انسان کے دین کے ساتھ ہے، اور یہ پہلی حفاظت، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے بندے کے آگے پیچھے اپنے نگہبان فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم الملائکہ، یہ وہ فرشتے ہیں المعقبات کہ جو یحفظونہ بامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْقَدْرُ، جب اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے یہ محافظ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ اگر انسان اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے فی دینہ و ایمانہ، اس کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، فی حیاتہ من الشبہات المضلہ و من الشہوات المحرمہ، کہ انسان اپنے عقائد کے بارے میں شبہات کا شکار نہیں ہوتا، اپنے اعمال کے بارے میں انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَيَحْفَظُ عَلَيْهِ دِينَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ فَيَتَوَفَّاهُ عَلَى الْإِيمَانِ، تو اللہ تعالیٰ ایمان پر اس کو موت نصیب کرتا ہے۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے غلام جب بھی سوال کرو اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ جب بھی دعا مانگو، رزق مانگو، اولاد مانگو، پریشانیوں سے نجات مانگو، مشکلات سے حل طلب کرو، حسن خاتمہ کا سوال کرو، جنت طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جو چیز بھی مانگو رب سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو بنیادی طور پر یاد ہونی چاہیے اور ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دعائیں سننے والا بھی نہیں اور کوئی عطا کرنے والا بھی نہیں، اور اس نے دعا کے سلسلے میں اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا، کوئی حجاب نہیں رکھا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایسا عجیب و غریب ہماری عقلوں کے سے کھلواڑ کیا گیا کہ یہ عقیدہ تو رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے نہیں سنتا۔ وہ مالک جو حی قیوم ہے، جس کو نیند تو در کجا اونگ بھی نہیں آتی، اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جو کہتا ہے میں ہر کسی کی سنتا ہوں، ہر زبان میں سنتا ہوں، کہ وہ مالک بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ اور جو فوت ہو گیا ہے، جو اللہ کا بندہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ حی قیوم وہ فوت شدگان کے وسیلے کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اس لیے اس مالک نے جتنی دعائیں آپ قرآن پاک میں پڑھ لیں سب اللہم ربنا سے شروع ہوں گی۔ جتنی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں وہ بھی اللہم ربی ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ نے دعا کے سلسلے میں اپنے اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا، کوئی ذریعہ نہیں رکھا۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اس لیے وہ رب العالمین ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ مومن کی بھی سنتا ہے، وہ کافر کی بھی سنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو کچھ مانگو تو اپنے رب سے مانگو۔ اور پھر اگلی وصیت یہ فرمائی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ ایسے امور میں جو اسباب سے ماورا ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ مشکلات میں پکارے اللہ نجات دینے والا ہے، اللہ سے کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں۔ مشکل میں مدد کے لیے پکارے اللہ کے سوا اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد میں کے لیے آنے والا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہ بات اتنی بار ہم سے کہلوائی اور بار بار ہم اس کا تکرار کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے سوا نہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے سوا تیرے علاوہ مشکلات اور مصائب میں کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی حضرت ابن عباس کو یہی فرمایا کہ یاد رکھو جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا احرص علی ما ینفعک، حدیث پاک میں آیا کہ جو چیز آپ کے نفع کے لیے دنیا اور آخرت کا نفع ہے جس میں اس کو کرو، محنت اور کوشش کے ساتھ کرو۔
वस्तईन बिल्लाह, और अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ करना मुमकिन नहीं। वला ताजिज़, और आजिज़ होकर ना बैठ जाओ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ये बात सिखाई कि हम कोई काम, दुनिया का काम हो और आखिरत का काम हो, नेकी करने की तौफीक हो या गुनाह से बचने की तौफीक हो, हम हर काम के लिए अल्लाह से मदद तलब करें। आपने फरमाया मुआज़, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा अपना ज़िक्र करने पर, अपना शुक्र अदा करने पर और अच्छे तरीके से अपनी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो नसाए फरमाई, उनमें से ये नसीहत भी फरमाई कि याद रखो, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत, अगर सारी उम्मत मिलकर इकट्ठे हो जाएं, अला यनफ़ाउका बिशै, अला यनफ़ाउका बिशै, कि आपको कोई फ़ायदा पहुँचाएँ, लम यनफ़ाउका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक, तो वो कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुँचा सकते, वही फ़ायदा आपको पहुँचेगा जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया हुआ है। और ये बात भी जान लीजिए, अगर सारे लोग जमा होकर आ जाएं कि आपका नुकसान करें, आपको कुछ नुकसान पहुँचाएँ, लम यदुर्रुका, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते, इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक, मगर वही जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलमें उठा ली गई हैं, यानी तकदीर लिखने के बाद कलमें उठा ली गई हैं और तकदीर के सहीफ़े खुश्क हो चुके हैं। जो कुछ भी होना है, होने वाला है, होगा, हुआ है, सब अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया हुआ है और उसको कोई तब्दील करने वाला नहीं, उसको कोई बदलने वाला नहीं। नबी पाक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, ये बात याद रखो, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, तुम्हें जो भी कोई मुसीबत पहुंचती है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे जान और नफ्स के बारे में या ज़मीन के अंदर जो कुछ भी होता है, इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबराहा, ये किताब के अंदर, लौह महफूज़ के अंदर लिखा हुआ है, इससे कबल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करे। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। और हमें यह भी बात सिखाई कि तकदीर अल्लाह ने मुकर्रर की है, फ़ैसले अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहना चाहिए, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। कुल लन युसीबना, मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको फरमा दीजिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही कुछ होगा जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, वही कुछ होगा। जब अल्लाह ने लिख दिया है तो इंसान को अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर सब्र करना चाहिए। और दूसरी रिवायत में ये फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, आप अल्लाह ताला को याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस तरफ भी आप जो भी काम करना चाहेंगे अपने साथ पाएंगे। तारफ़ अलल्लाह, तारफ़ इलल्लाह फिर रख़ा यारिफ़ुका फ़िश्शिद्दा, और खुशहाली के अंदर भी अल्लाह ताला को याद रखो, वो परेशानियों में आपको याद रखेगा, आपकी मुसीबतें दूर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों का अपनी किताब मुक़द्दस के अंदर ये भी शिकवा किया है। अल्लाह फरमाते हैं, वाइज़ा अनअमना अलल इंसान अरदा व नअ बिजानिबिह, जब हम किसी इंसान पर इनाम करते हैं, एहसान करते हैं, उसको नवाजते हैं, तो वो खुशहाली में बदमस्त होकर, अपनी माल और दौलत के नशे में धुत होकर हमें भूल जाता है, एराज़ कर जाता है, मुँह फेर के चला जाता है। वइज़ा मस्सहु शर्र, जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तंगी पहुँचती है, फ़ज़ू दुआइन अरीज़, फिर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं करता है। मौलाना साहब से कहता है मेरे लिए दुआ करें, लोगों से कहता है मेरे लिए दुआ करें। जब अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर कर देता है, फिर अल्लाह ताला को बिल्कुल भूल जाता है। अल्लाह ताला को बंदे की आदत बहुत नापसंद है। ये तो मुशरिकीन मक्का का और मुशरिकीन का तर्ज़ अमल था कि मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकारते और जब अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर कर देता तो फिर बिल्कुल भूल जाते। और इसी तरह उस आदमी की कैफियत है कि जो जब जॉब नहीं होती, परेशानी होती है, पहली सफ़ में नमाज़ें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, अज़ानें देने की कोशिश करता है, और जब जॉब मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, पैसे मिल गए, फिर फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना भी भूल जाता है, मस्जिद की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं। इसीलिए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में आता है, आपने फरमाया कि जिस आदमी को ये बात पसंद हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद,
جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ مصیبت کے وقت پریشانیوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو وہ خوشحالی کے اندر بھی اللہ کو یاد کرے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے۔ انسان کبھی اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہے، وہ خوشحالی میں، تندرستی میں، فراوانی کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اوپر توکل اور اعتماد اور ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی، جو ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے جس کو انہوں نے حسن اور صحیح کہا ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کسی نہ کسی طرح انسان کو آزماتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور انسان کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے، خوف دے کر یا بھوک کے ذریعے یا پھلوں میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، کسی نہ کسی طرح آزمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ایسی صورت میں آزمائش کے وقت صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ صبر کرنے والے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو مال میں کمی آئی، کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی جسمانی بیماری آ گئی، تو اس پر وہ اللہ کے شکوے نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صبر کرنے والے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے شکوے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا، اللہ کی مخلوق کے سامنے کرنا کسی طرح بھی روا نہیں اور زیبا نہیں کسی مسلمان کو۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور پھر فرمایا یہ بات بھی یاد رکھیے وان الفرج مع الکرب، کہ انسان کو جب بھی مصیبت آتی ہے، جب بھی تنگی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت اور پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت اس مصیبت کو دور کرتا ہے، اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ۔ جب اللہ تعالی مخلوق بارش سے، قحط سالی کے وقت مایوس ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مایوس ہونے کے بعد پھر اپنی رحمت سے ان کو نوازتا ہے، بارش عطا کرتا ہے۔ تو ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آخری بات کہ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر مشکل اور پریشانی کے بعد اس کا حل بھی رکھا ہے، اس کے بعد آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور اعتماد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک کے اندر جن امور کی وضاحت کی گئی، پہلے نمبر پر تو ہمیں بچپن سے ہی اپنی اولاد کے عقیدے کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کے اندر یہ عقیدے کی تمام باتیں سمجھا دی۔ پھر انسان جب بھی کچھ مانگے اللہ سے مانگے، جب بھی مدد طلب کرے اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے،
جو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہم صبر کا مظاہرہ کریں یا بے صبری کا مظاہرہ کریں، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور انسان ہر حال میں، خوشحالی کے عالم میں بھی اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ پریشانی کے عالم میں بھی انسان کی پھر دعائیں قبول کرے گا۔ اور ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تمام معاملات میں مدد طلب کرے، مصیبت آئے تو صبر کرے، تنگی اور پریشانی آ جائے تو گھبرائے نہیں، یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے اس کے بعد آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس حدیث کے اندر جو تعلیمات ہمیں دی گئیں ان پر عمل کرنے کی اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانے کی، اور یہ باتیں اپنے اہل و عیال کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کے مطابق انسان آرام اور سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہ ایک بھائی نے دعا کے لیے اپیل کی تھی، اویس الرحمن شاہ کے والد سلطان شاہ کا کل اسلام آباد میں وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ صاحب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کرتے ہیں۔